مسلمانوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ پہ یقین رکھتے ہیں، مگر سیاسی جماعتوں کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سرحد پار سے آ کر 9-10 مئی کا فیل کریں تو دہشت گرد، آپ ریاست کے اندر سے وہی فیل کریں تو آپ سیاسی جماعت کہلائیں، سیاسی لیڈرشپ کہلائیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر منصفانہ انتخابات وقت کی نہیں، ریاست کی ضرورت ہے، قوم کی ضرورت ہے. منصفانہ انتخابات پاکستان کو بھی مستحکم کریں گے، پاکستان کی معیشت کو بھی مستحکم کریں گے، اور پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی جو سر اٹھا رہی ہے اس کا بھی سر نیچے کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، مگر منصفانہ انتخابات کے نتیجے میں. اور یہ بھی کہتا جاؤں کہ مسلم لیگ میں تو ایک ہی نام ہے پرائم منسٹرشپ کا، وہ نواز شریف، مگر میں سمجھتا ہوں کہ دیگر جماعتیں بھی جو علاقائی جماعتیں ہیں یا نیشنل جماعتیں ہیں وہ سب بھی نواز شریف کے تجربے، نواز شریف کے ماضی سے سبق لیتے ہوئے یا پاکستان کے موجودہ حالات میں نواز شریف کی قیادت میں علاقائی جماعتیں کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے مت روڑے اٹکائے جائیں، مت کچھ چند سوچ لوگ اپروچ وہ اپنے فن کا جو مظاہرہ کرتے ہیں اس سے دھندلانے کی کوشش کر رہے ہیں، نواز شریف کے لیے رکاوٹیں بنانے کی کوشش خواہش رکھتے ہیں. اور آج بھی جنرل فیض ہوں یا باقی لوگ ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ فیض آباد دھرنا اگر دوبارہ سے سنا جا سکتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ 2017 کا کچا چٹھا کھل جائے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انتقام بدلے پہ یقین نہیں رکھتے، مگر ایک حقیقت ضرور ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو کٹہرے میں آنا چاہیے، اسی سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ دو سوال ہیں جی چھوٹے چھوٹے سے، کہ ایک تو گزشتہ روز ایک پارٹی کا ورچوئل اجلاس ہوا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اشتہاری ہیں یا وہ اس سانے میں ملوث ہیں جس پہ ہماری تنصیبات پر حملہ کیا گیا. اور دوسرا سوال یہ ہے آج سندھ کے حوالے سے جی ڈی اے کے ساتھ الائنس اور ایم کیو ایم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے یہی تو میں کہہ چکا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ اگر 9-10 مئی کو منصوبہ بندی جو کی گئی تھی، بغاوت جو کی گئی تھی، اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو پھر ریاست کے ساتھ منسلک اداروں میں بیٹھے لوگوں کا کیا اثر ہوتا. اور آج وہ بغاوت کرنے والے آزادی سے کیوں گھوم رہے ہیں، اور اسی کی وجہ ہے جو آپ ایک جماعت کے اجلاس کا حوالہ دے رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے جی ڈی اے کا، ایم کیو ایم کا، تو دیکھیں اس کے لیے کمیٹیاں جماعت کے اندر موجود ہیں، اس سائٹ پہ بھی اس سائٹ پہ بھی. تو جب وہ حتمی کسی نتیجے پہ پہنچتی ہیں تو یقیناً لیڈرشپ کو بتائیں گی اور پھر فیصلے ہوں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے دو باتیں کی ہیں اس پریس کانفرنس میں کہ شہباز حکومت جو 16 ماہ کی تھی آپ کے مطابق وہ لگتا ہے وہ فیلئر تھی، نواز شریف نہیں تھے، مائنس نواز شریف. اب بھی آپ نے کہا کہ نواز شریف بھی وزیر اعظم ہوں گے اور صرف فائز ہوئی ہوں گے، شہباز شریف مائنس ہوں گے. اور ساتھ یہ بتائیں کہ دوسرا آپ نے دو کینڈیڈیٹ بتائے اپنی گورنمنٹ کے، ایک تو ڈیفالٹ ہونے سے اور دوسرا جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے حوالے سے وہ بغاوت کرنے جا رہے تھے. تو کیا نواز شریف آپ کی پارٹی ارادہ رکھتی ہے کہ اس بغاوت کا مقدمہ آرٹیکل 6 جو ہے آپ کے اقتدار میں آئیں گے تو چلائیں گے؟ دیکھیں جب یہ بغاوت کی گئی تو ایک ادارے نے خود احتسابی اپنے اندر کی اور لوگوں کو سزا دی. دوسرا ادارہ جو ہے اس کا چیف بھی اپنے اندر خود احتسابی کا نہ صرف ارادہ رکھتے ہیں بلکہ وہ بھی ایکشن لے چکے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ جو ریٹائر ہونے والے لوگ ہیں ان اداروں کے جو اس بغاوت میں اس منصوبہ بندی میں شامل تھے ان کو بھی نوٹس کیا جانا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آ رہا ہے کہ جس میں ادارے
آج کے ادارے جو ہیں، جو آج کے ان کے چیف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ بریک لگانی پڑے گی، کسی جگہ سے احتساب کا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا، پاکستان اس کے بغیر آگے نہیں چل سکے گا۔ اور یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی اسی طرح آزاد گھومنے دیا گیا 9-10 مئی کے منصوبہ سازوں کو اور بغاوت کرنے والوں کو، تو یہ نئی منصوبہ بندی، نئی بغاوت کے لیے اکسا رہے ہیں لوگوں کو، نیا اس طرح کا فیل کرنے کے لیے، اس طرح سانیہ بڑا سیاہ دن لانے کے لیے پاکستان کے اندر وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس پر نوٹس اداروں کو کیا جانا چاہیے۔ جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، نواز شریف کے نام پہ ہی مسلم لیگ ہے اور نواز شریف کے نام پہ ہی مسلم لیگ کو ووٹ ملتا ہے۔ پاکستانی قوم کو ہوپ اور آخری امید ان حالات میں، جن حالات میں گرداب میں پاکستان پھنس چکا ہے، اس سے نکالنے کا لوگوں کو یقین ہی نواز شریف کے حوالے سے ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ کوئی اور نام، پارٹی، عوام، پاکستانی قوم جو ہمیں ووٹ پول کرے گی وہ تو نواز شریف کا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نواز شریف کے علاوہ بھی کچھ سوچا جا سکے؟ میاں صاحب یہ بتائیں کہ 9 مئی کے سب سے بڑے سیاسی بینیفیشری اس وقت آپ ہیں، سیاسی بینیفیشری، آپ سارا وزن جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اداروں کے پارٹ پہ کہ ادارے جو ہیں وہ 9 مئی کے ان لوگوں کا احتساب کریں۔ آپ جو سیاسی جماعت ہے، اگر آپ الیکشن جیتتے ہیں تو جس کو آپ بغاوت کہہ رہے ہیں اس وقت، اور ادارے بھی اس پہ ان پیج ہیں کہ شاید یہ بغاوت ہی ہے، آپ ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ کوئی کارروائی آپ کی جماعت کرے گی کہ اداروں میں رکھے گی؟ میری گزارش سن لیں، جو آپ کے سوال کا آخری حصہ ہے، مجھے یہ آپ بتا دیں کہ کیا میں نے یہ بات پہلے کہہ دی ہے کہ سرحد پار سے کوئی آ کر 9-10 مئی کا فیل کرے تو آپ اس کو کیا کہیں گے جب آپ پاکستانی تنصیبات پر وہ حملہ کرتا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ دہشت گردی ہے؟ کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ بغاوت ہے؟ کیا یہ آپ نہیں کہتے کہ ہمارے اندرونی معاملات یا ہمسایہ ممالک میں سے سہولت کاری دی گئی پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے؟ تو جب سرحد کے اندر سے وہی فعل کوئی اور کرتا ہے تو اس کو آپ کوئی اور نام کیسے دے سکتے ہیں جبکہ آپ کا قانون ہے، آپ کا آئین ہے؟ کیا آپ کا آئین قانون اس بات کی اجازت آپ کو دیتا ہے کہ وہی آپ آئین قانون توڑنے کا سبب اگر ریاست کے اندر سے کوئی کرے گا تو اس کو مجرم نہیں کہا جائے گا، اور باہر سے آ کر وہ کوئی فیل کرے گا تو اس کو مجرم کہا جائے گا؟ یہ نہیں ہوتا۔ پاکستان کا آئین قانون ہے، اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ 2 بڑے کام 16 ماہ میں مسلم لیگ نون کی اور یہ قومی حکومت جو تھی اس نے کیے ہیں۔ ایک تو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، یقیناً ڈیفالٹ سے پاکستان بچا ہے۔ دوسرا جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے جو پاکستان پر مستقل قابض رہنے کا جو پلان تھا وہ منصوبہ کیا تھا؟ کیونکہ پہلے آپ نے کبھی قابض رہنے کی بات اس حوالے سے نہیں کی، ریٹائر تو ہونا ہی ہوتا ہے اوبیسلی، وہ کیا منصوبہ تھا وہ بتا دیں۔ اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور کیا آپ کے نزدیک پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے ہی نہیں؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں جو میں نے پہلی بات کی آپ کے سوال کے حوالے سے، وہ یقیناً میں نے انفارمیشن بیس بات کی ہے۔ میں نے اپنے یقین سے یہ بات کہی ہے کہ جس طرح اداروں کے اندر وہ اپنا اثر رسوخ نہیں، طاقت کے بل بوتے پہ وہ فیصلے لیتے تھے، فیصلے کرواتے تھے، وہ عدلیہ ہو اس وقت کی۔ آپ آج جسٹس شوکت صدیقی کا کیس لگا ہے تو اس کے وکیل جو ہیں وہ حامد خان صاحب ہیں۔ کیا حامد خان صاحب کی گفتگو آپ نہیں سن رہے؟ اور اگر ایک جنرل فیض ہوں یا جنرل فیض اپروچ کے سوچ کے حامل جو ایک منصوبہ بندی کرنے والے تھے، اگر آپ نیب کو بھی اپنی پسند کے مطابق چلائیں، آپ عدل کے نظام کو بھی اپنی مرضی سے چلائیں، آپ دیگر اداروں میں بھی اپنی من پسند لوگوں کو اپوائنٹ کریں اور ان کو لکھ کر دیں کہ یہ آپ نے فیصلہ یا یہ حکم صادر کرنا ہے، تو اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے یہ سوال کی؟ اور دوسرا، جہاں تک آپ نے بات کی
पीटीआई के हवाले से, तो भाई पीटीआई के अंदर जो मनसूबाबंदी 9-10 मई की करने वाले नहीं थे वो सियासी कारकुन हैं, उनको सियासी अपना अमल जारी रखने की इजाज़त होनी चाहिए। और जो लोग उस मनसूबाबंदी में शामिल थे और उस एक्ट में शामिल थे, उनका कोई रोल था, उनको लेट लंबा नहीं करना चाहिए, उनको फौरी तौर पे आइन कानून के मुताबिक फैसले दिए जाने चाहिए ताकि लोग एक आज़ाद सोच से, एक आज़ाद ख्याल से और हकीकत को जानते हुए अपना वोट कास्ट कर सकें। आपने कहा कि 16 माह की जो हुकूमत है वो नाकाम होगी, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ वज़ीर आज़म उस वक्त के शहबाज शरीफ की पल पल की मुशावरत थी, तो इस मुशावरत के बावजूद वो नाकाम क्यों होगी? क्या कामयाबी के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ज़ाती तौर पर मौजूद होना वज़ीर आज़म के तौर पर ज़रूरी है? जो आप बात कह रहे हैं ये बात हम बारहा कह चुके हैं कि जो 4 साल का बगाड़ था, जो आपने मनसूबाबंदी करके, नालायकी खाली नहीं थी, आपकी उसमें नीयत, आपकी मनसूबाबंदी बता रही थी कि आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। आपकी मनसूबाबंदी 4 साल का आपका अमल बता रहा था कि आप कर्जे बढ़ा रहे हैं, आपका अमल बता रहा था कि आप IMF से किस तरह दूर हो रहे हैं और किस तरह उसको नाराज कर रहे हैं। आपका 4 साल का अमल बता रहा था कि मालियाती अदारे किस तरह अफेंड हो चुके हैं आपके करतूतों की वजह से, और इसका आपके किया धरा जो है वो रियासत को भुगतना पड़ेगा। तो वो 16 माह की हुकूमत को भुगतना पड़ा। $1 अरब लेने के लिए कितनी कड़ी शराइत उन्होंने लगाई और 16 माह किस तरह आपने मिन्नतें की $1 अरब लेने के लिए। तो क्या 2017 में ये पोजीशन थी मालियाती इदारों के साथ आपकी? नहीं थी। तो एक मनसूबाबंदी से ये सारा कुछ किया जा रहा था। मैंने कहा है कि 16 माह की कौमी हुकूमत ने अगर 2 काम अच्छे किए हैं तो वो मैंने आपसे अर्ज किए हैं। साहब, आपने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था कि काफली के साथ मामला तय पा चुके हैं, जबकि काफली की तरफ से बयान आ गया कि हमारे नून लीग से कोई मामला तय नहीं पाए और नवाज शरीफ सिर्फ खैरियत मालूम करने आए थे। मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मैंने कहा था कि सिर्फ काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद की बात चल रही है, किसी और जमात से ना सीट एडजस्टमेंट करेंगे ना कोई इत्तेहाद करेंगे। वो मैंने कहा था, आज भी वही बात कर रहा हूं। अगर किसी जगह सीट एडजस्टमेंट होगी तो वो चौधरी शुजात फैमिली से हो सकती है, अदरवाइज किसी भी जमात से, किसी भी ग्रुप से सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद पंजाब के अंदर नहीं होगा। ये बताइएगा कि एक तो आपके जो इलेक्टिव वाल्स हैं, जिन्होंने आपने गुज़श्ता दौर में देखा है, आप पर पूरे भला आपको कहते रहे और शदीद तनकीद का निशाना बनाया आपके माजी के दौर में, अब उनको आप शामिल कर रहे हैं, फिर आपकी हुकूमत बन भी जाती है, कल को यही लोग फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, तो फिर आप किसको इल्ज़ाम ठहराएंगे? आपकी अपनी नाअहली नहीं कि आप लोग फिर उन्हीं को शामिल कर रहे हैं? देखें, बात यह है कि हमने 20 सीटें ज़िमनी इंतखाबात में जो दी थी, जो आप जिक्र कर रहे हैं बेवफाई करने वालों को, तो उसका खमियाजा हमने भुगता। वो कोई मकबूलियत हमारी कम नहीं हुई थी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मकबूलियत कम ना होना कैंडिडेट्स की वजह, प्लस उस वक्त भी जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब ने अपना रंग भी दिखाया था उस नतायज 20 सीटों के नतायज में। तो इसलिए आज हम बड़ा मुतात हैं, इसीलिए पंजाब में हम इत्तेहाद नहीं किसी के साथ कर रहे, आप समझ ही गए होंगे। थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।